اور اگر وہ ذہنی صحت ان کی صحیح نہیں ہوگی تو وہ کس طرح اس تشدد کا سامنا کریں گی جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھی لکھی ہوں، جب وہ صحت مند ہوں، تو پھر اس کے ساتھ ان کے اندر کوئی ہنر بھی ہو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. لوگ اکثر کہتے تھے بھائی میاں تو ہے، جب سندھ اسمبلی 109 اراکین کے ایوان پر مشتمل تھی اور سارے مرد تھے اور ہم لابنگ کے لیے جایا کرتے تھے، پر تو 3 دن تک بحث ہوتی رہی اور وہاں گھر اسکول میں فیمیل ٹیچر پہ 5 منٹ میں اس کو نپٹا دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عورتیں اسمبلیوں میں پہنچی تو انہوں نے نہ صرف عورتوں کے مسائل، انہوں نے اپنے شہر کے علاقے کے مسائل کو بھی اٹھایا ہے. ابھی ہم 12 فروری کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتنی اسمبلی میں جو خواتین تھیں ان کا رول کیا رہا ہے پورے جب سے وہ آئی ہیں. اور ہمارا تو کیس آتے رہے نا. پہلے جب میں عورت فاؤنڈیشن میں کام کرتی تھی، جب بھی عورتوں کے کیسز اور ان کو دیکھتی تھی، اب کمیشن کی سربراہ ہوں تو پڑھی لکھی اور بڑا مالی طور پہ مستحکم عورت، انہوں نے جینڈر ویلیڈنگ کی ہے. لیکن جینڈر ویلیڈنگ کو کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی. اور روش ڈائگنوسٹک کی جانب سے ڈاکٹر عبدالقادر صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ہمیں انہیں بھی سننا ہے اور میں اپنے تمام صحافی جو ہمارے سینئر سٹیزنس ہیں ان کو جو پرابلمس آ رہے ہیں اس کے اوپر ٹی وی ریڈیو تقریباً سبھی جگہ پر جو ہے یہ پروگرامس کر رہی ہوں. تو اسی سلسلے میں ایک پروگرام میں مجھے کل بھی بلایا گیا تھا اور وہاں اتفاق سے میری ملاقات جو ہے دارالسکون میں جو ایک مینیجر تھے ان سے ملاقات ہوئی. ان سے میں جیسے ایک جرنلسٹ کی عادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت جلدی آپ کو اپنی اہم اور محنت سے تیار کیے گئے نکات بنانے پڑے. وقت تو تیزی سے آگے جا رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہت شارٹ کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو مائنڈ اپ کی طرف لے جائیں. ہمارے درمیان روش ڈائگنوسٹک جو کہ ہمارے ایک پارٹنر آرگنائزیشن ہے، ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور اس ہمارے درمیان ایک میموریو ہے جو ہم ڈفرینٹ بیماریوں کے حوالے سے کہ ہم آپ کے ساتھ سامنے اپنی کچھ شیئر کر سکیں. اور ابھی بھی ویب کے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے اور اوور آل بیٹرمنٹ کے لیے اور تمام خواتین کے لیے اور ورکنگ ویمن کے لیے بالخصوص جو خدمات ورکنگ ویمن ٹیسٹ انجام دے رہی ہے وہ ریئلی کمنڈ ہو رہی ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پروگرام میں سائیکٹری کی فیلڈ سے ہے. ایم بی بی ایس میں نے بغیر میڈیکل یونیورسٹی سے کیا ہے اور اپنی ایف سی پی ایس کی ٹریننگ ہے وہ باسیشی ہاسپٹل سے کی ہے. بیچ میں نے کئی سال جو ہے وہ جاگنگ ہاسپٹل میں ایز این انٹرنسٹ بھی کام کیا ہے، انٹرنل میڈیسن میں کام کیا. تو جب ہم بات کر رہے ہیں ورکنگ وومن کی مینٹل ہیلتھ کی، سب سے پہلے میں ہیلتھ کی بات کرتی ہوں کہ اگر میں بیمار نہیں ہوں تو کیا میں ہیلدی ہوں؟ ہاں یا نا؟ اگر میں بیمار نہیں ہوں تو کیا میں تندرست ہوں؟ فزیکل یعنی کہ جسمانی، مینٹل ذہنی اور سوشل سماجی. ٹھیک ہے، جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک ہم اپنے آپ کو ہیلدی نہیں کر سکتے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ مخصوص نشستیں ہیں تو عورتیں بیچاریوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جنرل سیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں. ان کو اپنی